اپنا لابی جو ہے بڑی متحرک ہے، سی پیک کے خلاف بھی بہت متحرک ہے. یعنی سی پیک میں جو تاخیر ہوئی ہے افسروں کی وجہ سے ہوئی ہے اور امریکن لابی کی وجہ سے ہوئی ہے. جو انٹلیکچوئلز میں ہے، جو افسروں میں ہے، جو دفتر خارجہ میں ہے، جو میڈیا میں، تو بے شمار رزاق داؤد کابینہ میں بیٹھے ہوئے ہیں. انہوں نے کہا نظر ثانی کریں گے. آپ کو کس نے اختیار دیا جی نظر ثانی کا؟ ٹھیک ہے. اور تاخیر ہوئی ہے. اسد عمر صاحب کہتے ہیں کہ اس کو سیاست کا موضوع نہ بنائیں. یہ بات ٹھیک ہے، سیاست کا نہیں موضوع بنانا چاہیے، مگر تاخیر تو ہوئی ہے نا منصوبوں میں. آپ اس میں سے ڈھونڈتے رہے نواز شریف خاندان کے جرائم، لیکن کام کی رفتار تو معقول رہنی چاہیے. دیکھیے قدرے سلو ہو جاتی لیکن سلو تو ہوئی ہے. تو اس میں اصلاح یہ کیا لوگ ہیں، یہ روس کے ساتھ ہوا کرتے تھے. یہ کہتے ہیں ہم کمیونسٹ ہیں. ایک صاحب تھے، انہوں نے مجھے کہا میں مارکسسٹ لیننسٹ کمیونسٹ. اچھا. اب ایک این جی او میں کام کرتے ہیں، بڑے معزز آدمی. ٹھیک ہے. کبھی یہ کمیونسٹ تھے، پھر یہ سوشلسٹ ہو گئے، پھر یہ سیکولر ہو گئے، اب لبرل ہو گئے. وہ امریکہ سے اشارہ آتا ہے تو متحرک ہو جاتے ہیں. صحیح، امریکہ کی بات ہے. افغانستان کے اندر بھی انڈین اور امریکن لابیز دو مختلف لابیز نہیں ہیں، ایک ہی ہے. اور وہ افغانستان پہ جو اجلاس ہوا اس سے ظاہر مقصد کیا ہے؟ اگر دونوں ایک ہے تو پھر کیا کس مقصد؟ پاکستان کو ڈی سٹیبلائز رکھنا، بلیک میل کرنا. پاکستان ایک فطری ریاست ہے، 76.5% ووٹوں سے بنی ہے. اس کی بنیاد میں شہیدوں کا خون ہے. اس کی بنیاد قائد اعظم محمد علی جناح اور علامہ اقبال جیسے لوگوں نے رکھی تھی. جیسے اجلے لوگ تاریخ میں شاذ و نادر ہوتے ہیں، شاذ و نادر، نادر و کل معدوم. پاکستان کو بلیک میل کرنے. وہ افغانستان پہ جو اجلاس ہوا، سلامتی کونسل، اب دیکھیں نا، وہ اب انڈیا چونکہ صدر ہے تو یہ تو پہلے ہی اندیشہ تھا کہ کچھ نہ کچھ وہ کریں گے. تو ہمارے جو سفارتکار ہیں، اقوام متحدہ جو نمائندے ہیں، منیر اکرم صاحب، جو بہت ہی ایک ایکسپیرینسڈ اور بہت جہاندیدہ اور سلیقہ مند سفارتکار ہیں، انہوں نے خط لکھا افغانستان پہ اجلاس ہو رہا ہے اور پاکستان کو بلایا نہیں. کمال کی بات ہے. انہوں نے کہا ہمیں شریک ہونے کی اجازت دی جائے. پاکستان ممبر نہیں ہے، معمولاً نہیں کیا جاتا، لیکن اقوام متحدہ کا ہے کہ رولز یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی ملک سے متعلق معاملہ تو اسے بلایا جائے. اب وہاں پہ جناب پہلے تو افغانستان کی وہ جو ہے مندوب، عجیب سا ان کا نام ہے، دیبورا، انہوں نے پاکستان کو چارج شیٹ کیا. افغانستان کے نمائندے نے کہا کہ لاجسٹک سپورٹ بھی دی جا رہی ہے اور وہ بھی اسلحہ وغیرہ بھی دیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے. اور دوسری طرف اس نے یہ بھی کہا کہ پاکستان ہماری مدد کرے. کمال. ایک طرف اشرف غنی کی مدد. افغانستان میں ہو کیا رہا ہے؟ صورتحال دیکھیں نا، امریکہ کیا کر رہا ہے. 3-4 چیزیں سامنے آئی ہیں. ایک تو یہ آپ کو پتا ہے کہ وہ وہاں پہ کس شہر میں اپنا زرنج، نہیں جہاں پہ وہ بمباری کی ہے، شمال کا شہر ہے 385، وہ کہتے ہیں طالبان جو ہیں شبرغان کی بات کر رہے ہیں. جی. اور مطلب ہرات میں تو ریزسٹ کر رہا ہے اسماعیل خان، لیکن جوز جان میں تو اس کے قلعے پہ قبضہ کر لیا، دوستوں کے ہتھیار ڈال دیے. اور دوستوں نے جا کے اشرف غنی سے کیا کہا؟ ماشاء اللہ لگا دو. کہاں سے لگا دو؟ گھر میں نہیں دانے، اماں گئی بنانے. بھائی پیش رفت وہ کر رہے ہیں مسلسل. امریکی صدر نے اجازت دے دی ہے B-52 طیاروں سے بمباری کی اور گن شپ ہیلی کاپٹروں سے. آپ نقصان انہیں پہنچا سکتے ہیں، مگر شہروں پہ کیسے بمباری کریں گے؟ آپ انہیں نقصان تو پہنچا سکتے ہیں، مگر وہ نفسیاتی بالا تری انہیں حاصل ہے طالبان کو. دیکھیے ایران میں شہنشاہ ایران کا ایسا دبدبہ تھا کہ لوگ اس کے نام سے کانپتے تھے، اور دنیا کی بدترین خفیہ ایجنسی سی ساواک جو لوگوں کے ہاتھ پاؤں توڑتی تھی اور قتل کرتی تھی لوگوں کو. پھر ایک دن آیا کہ پتہ چلا کہ خمینی کے سامنے تو کچھ بھی نہیں ہے شہنشاہ ایران. جب وہ اترا تو تاریخ انسانی کا سب سے بڑا استقبال ہوا. تلک الایام نداولها بین الناس. قرآن مجید کہتا ہے، اللہ فرماتا ہے کہ یہ دن ہیں جنہیں ہم لوگوں کے درمیان گردش دیتے رہتے ہیں. وقت بدل جاتا ہے. اشرف غنی مصر ہیں. دیکھیے رکاوٹ کیا؟ اشرف غنی صدر رہنا چاہیے. اشرف غنی صدر نہیں رہ سکتے. اشرف غنی کو جانا ہوگا. یہ صحیح ہے کہ اتفاق رائے کی حکومت بننی چاہیے، سبھی کی نمائندگی کی ہونی چاہیے، ہزارہ جات کی، ترکمانوں کی، پشتونوں کی تو ظاہر ہے 48% ہے، تاجکوں کی. مگر اشرف غنی کی صدارت وہ کیسے قبول کریں؟
اچھا وہ اجلاس میں کہا امریکیوں نے کہ اسلامی امارات کو ہم قبول نہیں کر سکتے، مطلب اسی آئین کو مانیں، اشرف غنی کو سربراہ تسلیم کریں. اب وہ کیسے تسلیم کریں بھائی؟ غالب طاقت بھی شرائط جو ہے وہ غالب طاقت کی زیادہ ماننی پڑتی ہے، کیونکہ وہ غالب ہوتے ہیں. برطانیہ نے بھی کہا کہ ہم نہیں تسلیم کریں گے. آپ کے تسلیم کرنے پہ تو کائنات نہیں چلتی ہے نا، دنیا کے فیصلے جو ہیں وہ آپ ہی تو نہیں کر سکتے. افغانستان کے حوالے سے ہارون صاحب بات کر رہے تھے اور الحمدللہ مہیب. افغانستان میں مختصر بات یہ ہے، کیا لطیفہ ہے کہ دنیا کا ہر الزام پاکستان پہ لگا دیا جائے، اس کی تکرار کی جائے، توہین کی جائے، تحقیر کی جائے. جس نے سب سے زیادہ قربانیاں دی ہیں، جس نے 35 لاکھ مہاجرین کو سنبھال رکھا ہے، پھر اس سے کہا جائے کہ ہماری مدد کرو. پھر الحمدللہ محب کہیں کہ افغانستان میں پاکستان میں جو افغان مہاجرین ہیں ہم انہیں تخریب کاری کے لیے استعمال کریں گے. لفظ تخریب کاری نہیں، اس نے کہا ہم انہیں استعمال کریں گے. اور اس کے بعد کہا جائے یہ بلیک میلنگ، کوئی کمال ہے. اس کے بعد کہا جائے کہ اس طرح سرحدیں کھولی جائیں، یہ تماشا ہے، کوئی خدائی ہے. ہاں جی، یعنی پاکستان کو امریکہ نے بھی اتنا کمزور سمجھ لیا تھا. سلالہ کی چوکی پہ آپ کو یاد ہے حملہ کیا گیا، سلالہ چیک پوسٹ. اور ابھی انہوں نے یہ فرض کر لیا تھا کہ پاکستان نے، منیر اکرم نے ٹھیک کہا ہے کہ پاکستان نے طالبان کو مذاکرات کی میز پر لانے میں اپنی تمام صلاحیت صرف کر دی، پوری قوت استعمال کی. اب آپ کہہ رہے ہیں، دیکھیے چینیوں نے کہا کہ امریکہ ذمہ دار ہے، سلامتی کونسل کے اجلاس میں کہا، وہ چھوڑ کے بیچ میں بھاگ گیا. دیکھیں ایک نگران حکومت بنانا قابل قبول امریکہ کی ذمہ داری تھی، پاکستان کی سے پہلے کچھ سٹیبلٹی آپ کی جناب ہزاروں بلین ڈالر کی اکانومی، آپ ایک سپر پاور، یورپی یونین آپ کے ساتھ، حکومت فوج آپ کی وہاں پہ، 750 بلین ڈالر کا آپ کا بجٹ ہے، اور بیٹھے ہوئے 20 سال سے آپ وہاں. نگران حکومت بنانا آپ کی ذمہ داری نہیں تھی، ہماری تھی. کمال ہے. اور پھر اس میں دھمکی دیتے ہیں، بلیک میل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. دیکھیے وقت کا دھارا ایک رخ پہ بہتا ہے جب، تو اسی رخ پہ اسے بہنا ہوتا ہے. کئی دفعہ میں نے یہ حدیث آپ کو سنائی ہے، پھر سناتا ہوں کہ لوگوں کے دل دشت میں پڑے ہوئے پر کی مانند ہیں، ہوا جسے الٹاتی پلٹاتی ہے. اور لوگوں کے دل اللہ کی 2 انگلیوں کے درمیان ہے. یہ 2 انگلیوں میں جو چیز ہوتی ہے نا کہ پینسل ہے، یوں ہاتھ میں جیسے چاہے. وقت بدل گیا ہے، وقت سے اس کے ساتھ نہیں ہے، اشرف غنی کے ساتھ نہیں ہے، امریکہ کے ساتھ نہیں ہے. چین آگے بڑھ رہا ہے. روسی پریس میں مضامین چھپ رہے ہیں کہ پاکستان اور روس میں ہم آہنگی ہے افغانستان پہ. اچھا، ہم آہنگی کس چیز پہ؟ امن قائم کرنے کے لیے ہے. روسیوں کو اندیشہ ہے سینٹرل ایشیا میں، اور امریکی جو ہیں ان کا یہ خیال ہے کہ وہ دھمکیاں دے گا. اب وہ ایک نہیں کئی کتابیں اس میں چھپ چکی ہیں کہ امریکی پاکستانی معاشرے کی ساخت کو نہیں سمجھتے. جب آپ اس طرح کے مذہب سلالہ کی چوکی پہ حملہ کیا تھا تو مجھے اب تو نام لینے میں کوئی حرج نہیں، تو مجھے جنرل کینی نے کہا کہ میں نے سپلائی بند کر کے میٹنگ طلب کی تھی، اور میٹنگ نے اس کی توثیق کی کہ آپ نے ٹھیک فیصلہ کیا. جب آپ بلیک میل کیسے کر سکتے ہیں قوموں کو؟ اس نے محیط یوسف نے ٹھیک کہا، وی ہیو ادر آپشنز، دوسرے راستے کھلے ہیں، سب راستے بند نہیں ہوتے.